اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 تک تلاوت اور ترجمہ کر چکے ہیں، اور پچھلے حلقہ میں سلسلہ تفسیر جاری تھا۔ آج جہاں سلسلہ رکا تھا وہیں سے جڑے گا انشاءاللہ، وہیں سے آغاز پذیر ہوگا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان نے جب سجدہ سے انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ کافروں میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے انکار کیا، تعظیم سے انکار کیا، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق تاریخ اسلام میں یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پہلا جرم ہے، اور شیطان ابلیس پہلا مجرم ہے۔ تو پھر اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے اسے نکال دیا، وہ دربار خداوندی سے نکالا گیا۔ تو اب یہ بحث کہ کس وجہ سے حضرت آدم کو یہ عزت نصیب ہوئی، یہ آج ہمارا مرکزی موضوع ہے، کہ وہ جو انہیں عزت نصیب ہوئی کہ وہ لائق سجدہ ٹھہرے، سجدہ تعظیمی کا ان کے لیے حکم دیا گیا۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضور ریاض الملت قدس سرہ اپنی تفسیر ریاض القرآن میں ارقام فرماتے ہیں، اب یہ بحث کہ کس وجہ سے حضرت آدم کو یہ عزت نصیب ہوئی، تو ظاہر ہے کہ شرافت علم کی وجہ سے، اور وہ بھی تشریعی نہیں بلکہ تکوینی کی وجہ سے۔ اور جب حضرت آدم کے تکوینی علم کا یہ حال ہے، تو حضور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوینی علم پاک کا کیا عالم ہوگا، جن کے وسیلہ جلیلہ سے ساری دنیا کو باقی ساری دولتوں کے علاوہ دولت علم بھی نصیب ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ منکرین علم نبی اکرم کی قسمت پر رونا آتا ہے، جو بیچارے اپنا سارا زور حضور پاک کے علم تکوینی کی نفی پر خرچ کرتے ہیں۔ کاش یہ گستاخ طبقہ حضور کریم کے علوم بے کرام پر انگشت نمائی سے باز آ جاتا۔ اس میں اشارہ ہے دیوبندیوں کی ان خاص عبارتوں کی طرف، نعوذ باللہ من ذالک، جن میں سے ایک عبارت کہ شیطان کا علم زیادہ اور منسوس بتایا گیا، اور باقی جو وہابیاں ہیں، جتنے بھی گستاخ فرقے ہیں، ہم کسی فرقے کا نام لینا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں، اور جو علم ہو، جس فرقے کا نام معلوم ہو، اس کا نام لینے میں حرج بھی نہیں، لیکن یہاں مراد وہ تمام فرقے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بے کراں کے منکر ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کاش یہ گستاخ طبقہ حضور کریم کے علوم بے کراں پر انگشت نمائی سے باز آ جاتا تو دولت ایمان سے سرفراز ہو جاتا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تو اعتراض کرنے والا صاحب ایمان نہ رہا، بھلے وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نماز ادا کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، حج ادا کرتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، اخلاق فاضلہ اور عالیہ کا نمونہ پیش کرتا رہے، مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ معترض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ وہ گستاخ ہے محبوب خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گستاخ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور صاحب ایمان کبھی گستاخ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، گستاخ رسول نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کا تعظیمی سجدہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا آغاز تعظیم نبی سے ہوا،
سبحان اللہ، یہ نقطہ ارشاد فرمایا۔ اور احادیث کے پیش نظر عالم عقبہ یعنی آخرت، عالم عقبہ کا آغاز بھی تعظیم انبیاء سے ہوگا۔ شفیع یعنی سفارشی کی تلاش میں در ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام، در ابو البشر سے لے کر بارگاہ خیر البشر علیہم الصلاۃ والسلام تک سب کی نعتیں پڑھیں گے، اور پھر نبی الانبیاء کرم فرمائیں گے تو مشکل حل اور مراد پوری ہوگی۔ ان کی صفتیں بیان کرنے اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے میں ان کی تعظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ایک گویا تعظیم کا ایک ایسا اظہار ہوگا جسے پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، پوری مخلوق کے کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے، تمام انسان دیکھ رہے ہوں گے، تمام امتیں دیکھ رہی ہوں گی۔ اب یہ نقطہ کہ جب ابلیس کو، شیطان کو، جب وہ کافر ہو گیا انکار سجدہ سے اور خدا کی رحمت سے دور ٹھہرا، تو پھر اسے جناب آدم علیہ السلام سے ایک بیر ہو گیا اور حسد ہو گیا۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے سے جب ابلیس کافر ہو گیا، خدا کی رحمت سے دور ٹھہرا، تو اس کو بڑا حسد ہوا۔ یہی دھن لگی کہ کسی طرح حضرت آدم کو بھی یہاں سے نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا، جو قدرت الہی سے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں، اور آپ کا قد بھی 60 ہاتھ تھا اور عمر شریف 997 سال۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد 60 سال یعنی کہ وہ زندہ رہی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی پیدائش جنت میں ہوئی، یہ حوالہ تفسیر نعیمی کا ہے۔ تو جب یہ فرمایا گیا کہ بھئی تم دونوں جنت میں رہو، وہاں کی نعمتیں خوب کھاؤ پیو جہاں چاہو، مگر اس خاص درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے پاس نہ جانا، یہ کھا لو گے تو پھر مکلف ہو جاؤ گے۔ پھر مکلف کا مطلب ہے کہ مامور، احکام کا پابند، یہاں نہ ٹھہر سکو گے، جنت تمہاری سیرگاہ نہیں رہے گی، تمہارے لیے دنیا جائے قیام بنے گی۔ آگے فرماتے ہیں سری نص سے یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ظاہر ہے کہ آپ نے بہر صورت زمین پر جلوہ گر ہونا تھا، تو زمین پر تو آنا ہی تھا اس نظام قدرت کے تحت۔ اس نظام سے پہلے تو جنت کی سکونت بہرحال عارضی اور انہی حکمتوں کے تحت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے، لیکن اس عارضی سکونت کو ترک کرنے کے لیے بھی کوئی بہانہ تو بننا تھا۔ چنانچہ آپ شیطان کی قسموں کو سچا جان کر اور بلا عزم صرف نسیان کی وجہ سے یعنی بھول کی وجہ سے شجر ممنوعہ کے پاس جا بیٹھے۔ لہذا آپ کی ذات والا صفات پر یہ اعتراض کہ جب منع فرمایا گیا تھا تو آپ نے اس کا ارتکاب کیوں کیا، بالکل بے جا اور پلید ذہنوں کی اختراع ہے۔ ہاں، اب یہ اس اعتراض کا جواب دے دیا حضور اعظم الملت نے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب منع کیا گیا تھا تو پھر آدم علیہ السلام کیوں نہیں رکے، اور جب نہیں رکے تو پھر یہ اعتراض جو ہے یہ اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ بالکل بے جا ہے اور پلی ذہنوں کی اختراع ہے۔ دراصل وہ تو ظاہری طور پر تو ہوا، لیکن دراصل وہ ایک بہانہ بننا تھا کہ اگر وہ اس شجر ممنوعہ کو نہ کھاتے اور مکلف نہ ہو جاتے تو پھر زمین پر آنے کا ایک جو سلسلہ ہے وہ نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی حکمت تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام پر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ بے جا ہے اور پلید ذہنوں کی اختراع ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ اگر شجر ممنوعہ سے تناول نہ فرماتے تو باغ عالم میں یہ بہار کیسے آتی، آپ کے زمین میں خلیفہ ہونے والا منصوبہ کیسے پایا تکمیل کو پہنچتا۔ اس لیے یقین کر لینا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بھول کی وجہ سے دنیا میں بہار آئی ہے۔ انبیاء و مرسلین، صلحاء و کاملین، اور بالخصوص حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے وجود مسعود سے بے شمار برکتوں کا سلسلہ
اس ایک نسیان کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ تو ظاہری حکمتیں تھیں اور باطنی خدا تعالیٰ جانے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم جانے، لہٰذا یہ کہنا ظلم عظیم ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے آپ کی اولاد کو جنت سے باہر آنا پڑا، یہ کہنا ظلم عظیم ہے، یعنی ظلم عظیم کے مترادف ہے، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ خود جو فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سیدنا آدم کی وجہ سے ان کی اولاد کو جنت سے باہر نہیں آنا پڑا، بلکہ بعض اولاد کی وجہ سے خود ان کو تشریف لانا پڑا۔ آپ کی پشت میں کافر، منافق، ہر قسم کے بد عقیدہ، بے دین سبھی تھے، کیونکہ سبھی اولاد آدم ہیں۔ تو رب تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ دنیا میں جا کر ان خبیثوں کو اپنی پشت سے نکال آویں، پھر یہاں آ جاویں۔ پھر یہ فرمانا کہ شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی مجازی نسبت کی بنا پہ، یہ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو یہ مجازی نسبت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ اس واقعہ کا سبب شیطان بنا، ورنہ فاعل حقیقی تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ ان کو شیطان نے لغزش دی، تو اس کا یہاں سے شیطان کا فاعل ہونا ثابت ہوا۔ تو یہاں اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو شیطان کی طرف لغزش کی نسبت ہے کہ اس نے لغزش دی، یہ مجازی ہے، فاعل حقیقی خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس میں حکمتیں ہیں، جیسا کہ پہلے ہم تفسیر رض القرآن سے پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس جگہ ضیاء القرآن میں ہے کہ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی نے بڑی عمدگی سے اس مشکل مقام کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من الکبائر اجمعہا، یعنی مالکی، حنفی اور شافعی مسلک کے جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا انبیاء کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں، اور پھر ان امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے۔ ایسے میں مطلق عصمت کا قول کیوں کر ممکن ہے؟ اس شبہ کے ازالہ کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ یا کوئی بھی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، یعنی پکا ارادہ، اور اگر عزم اور قصد مفقود ہے، یعنی نہیں ہے، بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزاد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہو، یعنی حکم شرعی کے خلاف ہو، حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اسے گناہ نہیں کہتے۔ اور ایسے امور کا صدور، یعنی صدور کا مطلب صادر ہونا، سامنے آنا، ہونا، عصمت انبیاء کے منافی نہیں، یعنی ان کی نفی نہیں کرتا۔ اب آپ اس ایک واقعہ پر غور کریں، قرآن حکیم کی تعبیر میں اس مسئلہ کی نزاکت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اب آپ ذلت ان کی لغوی تحقیق پر غور کیجیے۔ الذلت فی الاصل استرسال الرجل من غیر قصد، یعنی بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا، یہ ذلت ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم سے یہ خطا نسیان سے ہوئی، ان کا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا۔ جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو، یعنی نہ ہو، تو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بود آدم دیدائے نور قدیم، موئے دردیدہ بود کوہ عظیم، یہ مولانا روم کا شعر ہے۔ بود آدم
دیدائے نور قدیم، بود آدم دیدائے نور قدیم۔ حضرت آدم علیہ السلام تو نور قدیم کی آنکھ تھے۔ موئے در دیدہ بود کوہ عظیم، اور آنکھ میں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت برداشت نہیں کر سکتی، یعنی اسے وہ کوہ عظیم لگتا ہے، بہت بڑا پہاڑ لگتا ہے، یعنی وہ ہلکا سا بال یہاں پہاڑ سے بھی بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ عبارت تھی تفسیر ضیاء القرآن کی کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے تو معصوم ہیں، لیکن نسیان کیونکہ انسان کا خاصہ ہے تو یہاں مراد نسیان ہے، اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ آگے حضور رضی الملت تفسیر خزائن العرفان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خزائن العرفان میں فرمایا انبیاء علیہ السلام کو ظالم کہنا اہانت و کفر ہے، جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، اور دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرت کے لیے سند بتائے۔ ہاں کہ بھائی یہاں جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے فتکونا من الظالمین کہ تم حد سے بڑھنے والوں یا حق طرف کرنے والوں سے ہو جاؤ گے، تو یہاں لفظ ظالم دے کر کوئی اگر استعمال کرنا چاہے تو یہ کوئی دوسرا انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم فرمایا، ہم پر یہی لازم ہے۔ اب اوپر جو ضیاء القرآن کی پہلے عبارت آئی اور پھر خزائن العرفان کی یہ عبارت آئی، تو ان دونوں عبارتوں کے خلاصے کے طور پر حضرت ملت فرماتے ہیں کہ ہر دو عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنا پر انبیاء علیہ السلام صغائر و کبائر سے معصوم ہیں، ہم پر ہر حال میں ان کی تعظیم و توقیر لازم ہے۔ آیات و روایات میں ان کے بارے وارد شدہ الفاظ کو اپنی جرت بے جا کے لیے سند بنانا جائز نہیں، بلکہ ان کی ایسی ایمان افروز تعبیر کرنی ضروری ہے جس سے ایمان کو تازگی اور روح کو فرحت و مسرت نصیب ہو۔ مفسرین کرام کی تعلیم سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ فتکونا من الظالمین کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تنویر المقباس کا فتصیرا من الضارین لانفسکما فرمانا، یعنی تم ہو جاؤ گے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے والے، یہ ترجمہ ان کا۔ اس بات کی ان کلمات کا فرمانا اس بات کی ایک نہایت ہی روشن دلیل ہے جس کی بنا پر یہ معنی ہوئی ہے کہ اے حضرت آدم اور حوا، آپ دونوں اس ممنوع درخت کے قریب نہ جانا کیونکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتنی ایمان افروز تفسیر ہے، اور ظاہر ہے کہ مفسر مرحوم نے یہ معنی خود نہیں کیا بلکہ حبر امت رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا ہے، اور انہوں نے خود حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کریمہ سے، اور جب نوبت بہیں جا رسید تو پھر کلام عزتی کو اپنی جرت کی سند بنا کر اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی پر لفظ ظالم کے اطلاق کا جواز کہاں سے آ گیا۔ اللہ کریم ہمیشہ انبیاء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آیت نمبر 35 تک تفسیر ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا، اور اس میں آیت نمبر 36 کا بھی جو بیان ہے وہ آ گیا، اور خاص کر اس میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر زمین پر جو اترنا، تو آیت نمبر 36 تک یہ بیان ذیشان ترجمہ کا اور تفسیر کا آ گیا۔ اس میں میں پھر ایک بات کی طرف آخر میں آتا ہوں کہ یہ جو فرمایا فتکونا من الظالمین، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں ترجمہ کیا،
کہ فتکونا ہو جاؤ گے کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. تو ظالمین کا ترجمہ کیا حد سے بڑھنے والے. اور حضور ریاض الملت نے ہمارے والد گرامی قدس سرور نے اپنے ترجمہ ریاض الایمان میں یوں کیا ورنہ اپنا حق تلف کرنے والوں سے ہو جاؤ گے. تو دونوں ہستیوں نے ظالمین کا معنی، اعلیٰ حضرت نے ظالمین کا معنی حد سے بڑھنے والوں کیا، اور ریاض الایمان میں حضور ریاض الملت نے حق تلف کرنے والوں کیا. تو یہ ہے ترجمہ کی خوبی. آج کل جو کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے علم دین انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوتا، اردو کی کچھ کتابیں یا ترجمے پڑھ لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے اور واعظ و نصیحت کرنے اور لوگوں کو تعلیم کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے کچھ جہلا جب سے یوٹیوب کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو سامنے آ گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے شروع ہو گئے ہیں، حقیقت میں جاہل ہیں. ان میں سے ایک جاہل کے بارے میں نے سنا، اس نے کہا کہ کوئی بھی ترجمہ قرآن کا پڑھ لو، ترجمہ ہی ہوتا ہے. بھائی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس نے سمجھ کر ترجمہ کیا ہے، کون ترجمے کا اہل تھا. ترجمہ کرنے والے تو کچھ لوگ سامنے تو آ گئے اردو میں ترجمہ کرنے والے، لیکن حقیقت میں وہ ترجمہ کرنے کے اہل نہیں تھے. تو ہر ترجمہ حقیقت میں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی تمام انبیاء مرسلین کی عظمت کو سامنے نہیں رکھا گیا. لیکن کنز الایمان، ریاض الایمان اور باقی ایسے جو ترجمے ہیں کنز الایمان کے بعد اہل محبت نے کیے، ان ترجموں میں ان تمام خصوصیات کو جو ہے وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. شان الوہیت کا ادب کیا، شان رسالت کا ادب کیا، شان نبوت کا ادب کیا اور شان اولیاء اللہ کا ادب کیا. اور جہاں جہاں بھی مشکل مقامات ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں ترجمہ کرنے میں بڑی ہی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، وہاں کنز الایمان اور ریاض الایمان جیسے ترجمے ہی کامیاب ترجمے ٹھہرتے ہیں. تو اس لیے ہر ترجمہ نہیں بلکہ کنز الایمان اور پھر وہ ترجمے جیسے ریاض الایمان ہے جو کنز الایمان سے پھر آگے مستفاد ہیں، کنز الایمان سے انہوں نے روشنی حاصل کی ہے. ایسے ترجموں کا پڑھنا ضروری ہے اور ایسے ہی ترجمے پڑھنے چاہیے. انشاءاللہ اگلے حلقہ میں آیت نمبر 37 سے تلاوت کا آغاز ہوگا. البتہ آیت نمبر 36 کے حوالے سے کچھ تفسیری نکات انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے ضرور بیان ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.